بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ماہ رمضان جو اتارا ہے وہ اس لیے اتارا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا، اور ہم نے رمضان کا مہینہ اس لیے اتارا کہ تم پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو۔ اور پھر اس کا اجر کیا ہے، پوری ویڈیو سنیے گا، پھر اس کا اجر سنیے گا کہ اس کا اجر کیا ہے۔ لوگ ثواب پر جاتے ہیں کہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب ملے گا۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی آنکھ کا روزہ، آپ کے ہاتھ کا روزہ، آپ کے بازو کا روزہ، آپ کی دل کا روزہ، آپ کی سوچ کا روزہ، تمام وجود کا روزہ ہوتا ہے۔ صرف بھوک پیاس یعنی کہ پانی چھوڑ دیں، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو خالی پیٹ خالی یہ روزہ نہیں ہوتا، پورے وجود کا روزہ ہوتا ہے۔ تو پورے وجود کا روزہ جب ہوتا ہے اور انسان جب برائیوں سے مکمل طور پہ بچتا ہے اور عین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو شخص روزہ رکھتا ہے، اور روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے سحری کھا لی، افطاری کھا لی تو آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، تراویحیں پڑھ لی روزہ مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد جو مرضی کام کرو۔ پورا مہینہ یہ جو ہے ان چیزوں سے بچنے کا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اجر دینا ہے، جس کا میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا۔ وہ اجر ملے گا انسان کو پھر کہ آپ روزے کی حالت میں غیبت چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے غیبت کی تو نقصان، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، جھوٹ بالکل نہ کریں، بولیں۔ دوسرا غصہ، روزے کی حالت میں غصہ، کیونکہ غصہ حرام ہے، اس لیے غصے سے بچیں، غیبت سے بچیں، جتنا ہو سکے خاموش رہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ خاموش رہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، یعنی کہ خاموش رہ کے آپ دوسروں کے بارے میں غلط بیانی سوچتے رہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہنا، گناہ ملے گا، اور دل میں اس کے لیے آپ کی 100 برائیاں جنم لے رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے، تو اس کے کہ وہ تمہارے جو دلوں میں بات چھپی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوچیں پیدا ہوتی ہیں خاموش رہ کے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں تاکہ آپ کے دل میں یہ سوچ پیدا نہ ہو۔ اب کیونکہ شیطان تو وسوسے ڈالنے کا نہیں کہ آپ یہ کہیں جی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان تو قید ہے، بڑے بڑے شیاطین بھی قید ہیں، تو وسوسے کون ڈال رہا ہے؟ یہ آپ کا نفس ہی ہے جو آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے آپ کے اندر۔ اس میں آپ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڑھی والا بھی 10 روپے کی چیز 50 روپے کی بیچتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ بہن جی 40 روپے دی اپی خرید ہے تو 50 روپے دی بیچ دیں، حالانکہ وہ 10 روپے کی خرید ہوتی ہے۔ لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ ریڑھی پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ تو ایسی نمازیں، ایسے روزے اور ایسی باتیں بالکل اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی اجر نہیں، زیرو۔ وہ پھر وہیں کھڑا ہے جہاں کھڑا تھا، صرف اپنی دل کی تسکین کے لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، وہ صرف اپنے دل کو تسکین دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا
نہ میری نماز قبول ہوئی، نہ میرا روزہ قبول ہوا۔ ہمارے اس وقت معاشرے میں اس وقت دین کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ نہ دین کو لوگ سمجھانے والے رہے، نہ سمجھنے والے رہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اس روحانیت میں آئے ہوئے کہ لوگ آتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے دین کے معاملے میں کوئی سوال، کوئی جواب ایسا نہیں کیا کہ دین میں یہ ہے جی یہ نہیں ہے۔ دین سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دین سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک ضرور ہے کہ جائیداد کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حصہ بھی جنالی جائیداد ہے، ساڈے پیو دی کہ جنالی ہمارا حصہ کتنا بنتا ہے، تو بہن کا کتنا بنتا ہے، تو بیوی کا کتنا بنتا ہے، بس ایک حصوں والی جنالی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پوچھنا۔ تو ہماری یہ کوشش ہے اور آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہو کہ جو اس سے اللہ اور رسول کی بات پتہ ہے، جو علم رکھتا ہے، وہ دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ یہ امانت ہوتی ہے، یہ امانت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جو بھیجا ہے دنیا میں، وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ، میرے دین کو پھیلاؤ۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جو نفسا نفسی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے۔ تو اب دین بہت پیچھے رہ گیا ہے، ہمارے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اللہ کا قانون اب بھی ویسے ہی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا قرآن پاک میں، اور آج بھی وہی قانون اللہ کا ہے، اور قیامت تک وہی قانون رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ انسان اپنی عقل سے 100 باتیں بدل لیتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کر کے کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، اگر اس کے مطابق وہ نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی بات کو چھپا رہا ہے۔ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں ان تمام گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور اللہ کی خود حمد و ثنا کرو، خوب عبادت کرو۔ یہ لوٹ سیل ہے، لوٹ سیل۔ اللہ کہتا ہے لوٹ لو۔ آپ ایک نیکی کریں گے، عام طور پہ اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے جو شخص ایک نیکی کرے۔ رمضان کے مہینے میں جو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب دیتا ہے، 70 گنا زیادہ۔ 70 سے مراد لامحدود ہو دیتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں آپ کو کتنا دے دے، کہ 70 کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ورڈز اکثر 70 کا آیا ہے، تو 70 سے محدود یہ ہوتا ہے کہ لامحدود، جس کی کوئی حد ہی نہیں، اللہ اتنا ثواب دیتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ اتنے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، اگر وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں، جیسے یہ فیکٹریوں والے ہیں اور دوسرے بہت سے امیر لوگ ہیں، یہ صرف اپنی زکوٰۃ نکال دیں، خدا کی قسم پاکستان میں ایک بھی غریب نہیں رہے گا، ایک بھی غریب نہیں رہے گا۔ صرف یہ اپنی زکوٰۃ نکال دیں، یہ زکوٰۃ بھی دبا کے بیٹھے ہیں۔ بینک میں پیسہ ہوتا ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی نکلوا لیتے ہیں، زکوٰۃ نہ کٹ جائے، کیونکہ بینک والے زکوٰۃ کاٹتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ کٹ جائے، پیسے پہلے ہی نکلواتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کثرت سے اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں، کثرت سے خیرات کریں، اور آپ دیکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ کسی کا روزہ ضرور کھلائیں، ضرور۔ آپ 2-4 گھروں میں، 8-10 گھروں میں، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اتنے گھروں میں آپ افطاری بھیجیں، اللہ ثواب دے گا، اور کتنا ثواب دے گا
اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ لوگ کیونکہ بور ہو جاتے ہیں دین کی بات سنتے، تو میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا اجر سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور روزے رکھے اور تقوی کے ساتھ رکھے اور پرہیزگاری اختیار کی تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر میں خود ہوں. اللہ اکبر. تو جس کا اجر اللہ خود ہو جائے اور اللہ اس کا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان اور کون ہوگا جس سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا کہ اس کا اجر اللہ خود ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں خوب نیکیاں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا ہو سکے. اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ بھی ہے تو اب تھوڑے میں سے بھی خرچ کر دیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے ایک محدود جو ہے وہ مطلب رزق دیا ہے، محدود رزق دیا ہے، اس میں سے بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے ہم قیامت کے دن جنت کے دروازے کھول دیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے دنیا میں بھی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. غور سے سنا کریں، غور سے سمجھا کریں، پھر اپنے آپ کو سمجھایا کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس مبارک مہینے میں ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.